پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد، ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو چاہیے، قیادت کو چاہیے کہ وہ سلطان رائی بننے کے بجائے، بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو للکارنے کے بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ نہ پاکستان انڈیا کو کہا سکتا ہے اور نہ انڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کو کہا جائے۔ انڈیا پاکستان ابھی جنگ ممکن نہیں ہے، یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے۔ میں بلوچی کے ایک نامور شاعر جام درک کے ایک شعر سے شروع کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وشنت جنگانی بدیں بولی، کیوتی دوستیں مردماں رولی۔ کہتا ہے کہ جنگوں کے یہ غلیظ قصے بتانے میں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن ان سے پوچھیں جو اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس دہشت گردی کی وہ کم ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس دہشت گردی میں ہم ضروری ہے کہ باہر کی قوتوں کو یا اپنے ہمسایہ ملک کو شامل کریں۔ ہم دو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تشویشناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد، ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو چاہیے، قیادت کو چاہیے کہ وہ سلطان رائی بننے کے بجائے، بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو للکارنے کے بجائے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ نہ پاکستان انڈیا کو کہا سکتا ہے اور نہ انڈیا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پاکستان کو کہا جائے۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کس قدر خوفناک ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی میڈیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کردار ہے وہ دانشمندانہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایک حد تک جنگ چھیڑ دی ہے۔ آپ انڈیا کے جو نیوز چینلز کو دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان کے خلاف وہ کس قدر سامنے آ رہے ہیں، اور ہماری میڈیا بھی، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انڈیا پاکستان ابھی جنگ ممکن نہیں ہے، یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہے۔ ضمیر کاشمیری نے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ عبدالقدیر خان ہمارے نیوکلیئر سائنسدان تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا مجمع کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ 1 2 3 گنیں گے تو اس کے بعد ہندوستان نہیں رہے گا۔ تو بڑی کلپنگ ہوئی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ لیکن قدیر خان سمجھدار تھا، اس نے 4 5 6 7 نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں اس نے اس لیے 5 6 7 8 نہیں کہا کہ اس کو یہ اندازہ ہے کہ دونوں ایٹمی طاقت ہے، ہم بھی 4 5 6 کہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ ہے جنگ کا وہ ہولناک منظر جو اس خطے میں ہم جو بات کرتے ہیں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا، ہندوستان کو بھی سمجھنا ہوگا۔ پہلگام حملہ ہوا، وہاں دہشت گردی ہوئی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی دفتر خارجہ نے، پاکستان کی وزیر خارجہ نے اور پاکستان کی جو ہے ڈیفنس منسٹر نے بڑا معقول جو ہے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اس حملے میں، وہ اس کی انکوائری میں ساتھ دیں گے، وہ اس کی اس حد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کون ملوث ہے۔ ہمیں
ان معاملات کو سنجیدہ لینا ہے. ہمیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے اصل حقائق جو ہوتے ہیں نا، اصل حقائق سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرنا ہے. اس عملے نے، میں سمجھتا ہوں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس عملے نے سب سے زیادہ نقصان کشمیری تحریک کو دیا. اس جمہوری تحریک کو جو اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، جو خود مختاری کی بات کرتا ہے، جو حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے، ایک نن وائلنس تحریک ہے. ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر وقت اس تحریک کو دہشت گردی کی طرف موڑ کر اس کے خلاف دنیا کو اکٹھا کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا رویہ بھی، ہم بھی بعض اوقات بات کرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، انتہائی قابل مذمت. جتنی مذمت کریں وہ ٹھیک ہے. بے گناہ لوگ مارے گئے، بے گناہ لوگ جو ہے یرغمال کیے گئے. جتنی مذمت کریں کم ہے. یہ ایسے واقعات ہیں نا، یہ بنیادی طور پر ان قومی تحریکوں کو جو اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جو سیاسی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے عوام کی بات کر رہے ہیں، جو خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر اس طرح کے واقعات ان تحریکوں کو ڈی ٹریک کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے. جہاں تک سندھ طاس معاہدے کی بات ہے، دیکھیں وہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آپ یقین کریں ایسے معاہدے اب ممکن نہیں ہیں، کیونکہ یہ دنیا اس وقت جو دنیا پہ جو بڑی طاقتیں ہیں یا بڑی لیڈرشپ، اتنی غیر سنجیدہ لیڈرشپ آ گئی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج اگر ہوتا اس مودی کی موجودگی میں، کیا یہ ممکن تھا؟ بالکل نہیں تھا. جن لوگوں نے اس ہندوستان کی اس قیادت نے، پاکستان کی اس قیادت نے جس مرحلے میں یہ معاہدہ کیا، آج اس کو ہاتھ لگانا بھی ممکن نہیں ہے. اور یہی ہمارے اندرون جب ہم اپنے جو ہے معاہدے دیکھتے ہیں نا، ان کا بھی ہمیں اسی طرح احترام کرنا ہوگا. دیکھیں جو چھوٹا سا مسئلہ تھا پنجاب کی جو ہے نہر نکالنے کا، کتنا بڑا شور ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاہدے ہیں، جو ایک آئین ہمارے درمیان ہے، 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا. اس سے تجاوز کرنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. ہمارے درمیان جو قومیں ہیں ان کے درمیان پھر یہ معاملات خراب ہوں گے. ہمیں چاہیے، اور ہندوستان کو بھی چاہیے، ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندرونی معاملات کو سنجیدہ لے، کشمیریوں کے مسئلے کو سنجیدہ لے.